بدا من طلعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی قرآن المجید کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ. ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں. قال اللہ تعالی فی مکان آخر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو. اسلام میں نماز کو دین اسلام کا ستون قرار دیا گیا ہے. گویا دین کی پوری عمارت نماز پر قائم ہے. نماز مذہب اسلام کی اہم ترین عبادت ہے. ایمان کے بعد بنیان اسلام کا جو ستون سب سے پہلے استوار کیا گیا وہ نماز ہے، اور محشر میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ بھی نماز ہے. نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کو خوش کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے. نماز قبر کا روشن چراغ ہے اور قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی. اسی طرح ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں پر پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز مومن کا نور ہے. نماز مومن کے دل کا نور ہے. نماز افضل جہاد ہے. نماز ہر متقی کی قربانی ہے. نماز اسلام کی علامت ہے. نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے. سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے. افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے. اخیر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں. نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے. جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول ہی نہ ہو. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی. اس کے پتے اور بھی گرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جڑتے ہیں جیسا اس درخت سے پتے جڑ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی فرما برداری. میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. نماز اسلام کا بہت اہم رکن ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا سبب ہے. نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. گرمی ہو یا سردی، حالت امن ہو یا خوف، تندرستی ہو یا بیماری، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی یہ فرض ادا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور مشرکوں سے مت ہو جاؤ. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے. جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سی انعامات کی بشارت ہے، وہیں اس کو چھوڑنے، سستی برتنے، اس سے روگردانی کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اور ہم نے جو کچھ سنا اور جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پردہ من